8ویں چیز یہ کہ سلف کے منہج کی پیروی میں جان و مال کے لیے امان اور حفاظت ہے. اگر یہ منہج ہم چھوڑ دیں جان و مال کا نقصان ہوگا. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس سے پہلے ایک اثر بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، بہت اہم ہے یہ روایت، یاد رکھیں. پورے خطاب میں صرف اتنا یاد رکھیں تو بہت ہے. پورے خطاب میں اگر آپ نے یہ ایک روایت یاد رکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس لیے اب تک جو لوگ پنکھا دیکھ رہے تھے تھوڑا سا سمٹ کے ابھی تھوڑا سا دھیان سے اس کو سن لیں. میں سمجھتا ہوں اتنا بھی کافی ہو جائے گا. اور ہم لوگ ابھی قریب پہنچ رہے ہیں، ختم ہوگا انشاءاللہ. قریب پہنچ رہے وہ تو مسکراہٹے چہروں پہ آ جاتے ہیں، ہاں چلا بھی ختم ہو رہا. جان چھوٹے گی، کب چھوڑتے ہم کو معلوم نہیں. 10 بجے تک بولے 10 بجے تک میرا کیا حال ہو جائے گا آدمی سوچتا. ہاں اتنا سننے کی عادت نہیں ہے نا اپنے کو. بیوی کا سنتے، لیکن ہاں بیوی کا سنتے. آپ بول رہے تو چلو. ابراہیم التیمی کہتے ہیں خلا عمر بن الخطاب ذات یوم، ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں تھے، اکیلے تھے. فجعل یحدث نفسہ، اپنے جی میں سوچ رہے تھے یا اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے، غور فکر میں تھے. ایک سوچ میں پڑ گئے. فارسل الى ابن عباس فقال كيف تختلف هذه الامه وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدہ. سوچے بہت دیر تک اکیلے میں بیٹھ کے پھر ابن عباس کو بلایا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما علم کے اعتبار سے ان کا ایک بہت اونچا مقام تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑوں کی میٹنگ میں بھی بٹھاتے تھے کیونکہ بہت ذہین تھے. ان کے لیے دعا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ اسے دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تفسیر کا علم دے، تأویل کا علم دے. تو ابن عباس کو بلوایا اور سوال ان سے کیا. سوال دیکھیے کیا ہے. بہت سارے مسلمان بھی سوال پوچھتے ہیں. سوال کیا ہے؟ کیف تختلف هذه الامہ، یہ امت کیسے اختلاف کا شکار ہوگی. وکتابها واحد، اس کی کتاب ایک ہے. ونبیها واحد، اس کا نبی ایک ہے. وقبلتها واحدہ، جبکہ اس کا قبلہ بھی ایک ہے. ایک قرآن، ایک کتاب، ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا نبی ایک، سب کی کتاب ایک، سب کا قبلہ ایک. پھر اختلاف آئے گا کہاں سے امت میں؟ کیوں امت اختلاف کا شکار ہوگی؟ قال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، انما انزل علینا القرآن فقرأناہ، قرآن ہم لوگوں کے سامنے نازل ہوا، ہم پر نازل ہوا، یعنی ہم لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. انما انزل علینا القرآن، ہمارے سامنے قرآن نازل ہوا. فقرأناہ، تو ہم نے پورا قرآن پڑھا. وعلمنا فیما نزل، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ قرآن کی کون سی آیت کس معاملے میں نازل ہوئی. قرآن کی آیات بھی ہم نے جانی اور اس کا سیاق، اس کا پس منظر، اور قرآن کی کون سی آیت کس بارے میں آئی ہے وہ بھی ہم نے سیکھا. وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَنَا الْقَوْمُ وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَعْرِفُونَ فِي مَا نَزَلَ، لیکن ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے تو صحیح، لیکن وہ یہ نہیں جانیں گے کہ کون سی آیت کس بارے میں ہے، کون سی آیت کس بارے میں ہے، قرآن کی کس بات کا تعلق کس چیز سے ہے، اس کی تطبیق کیسے کی جائیں. وَلَا يَعْرِفُونَ فِي مَا نَزَلَ، جب نہیں جانیں گے کہ کون سی آیت کس معاملے میں نازل ہوئی ہے. لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٍ، لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٍ، تو ہر قوم کی اس معاملے میں اپنی ایک الگ رائے ہوگی. ایک ہی آیت ہوگی، پڑھنے والے انیک، آیت ایک، وہ کچھ مطلب لے گا، وہ کچھ رائے دے گا، یہ کچھ رائے دے گا، ہر ایک اس کی الگ الگ رائے ہوگی اور اس کا اپنا الگ ایک مطلب نکالے گا. لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، اور پھر جب ہر ایک کی رائے الگ الگ ہوگی تو الگ الگ رائے کی وجہ سے امت میں اختلاف آ جائے گا. فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا،
اور جب آپس میں جب ان میں رائے کا اختلاف رونما ہوگا تو ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، قتال بھی ہوگا۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں امت میں اختلاف کیسے آئے گا جبکہ نبی ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، اختلاف ہوگا کس بنیاد پر؟ امت ٹکڑوں میں بٹے گی کیسے؟ کامل المؤمنین دیکھیے، ہم لوگوں کے سامنے قرآن آیا، قرآن کی آیتوں کے الفاظ ہم نے جانے، لیکن وہ آیت کس بارے میں آئی، اس کو کس معاملے میں فٹ کرنا، یہ ہم نے سیکھے نبی سے، کیونکہ آپ نے بتایا کون سی آیت کا کیا مطلب ہے، وہ ہم نے نبی سے سیکھا، سمجھا۔ ہمارے بعد والوں کو وہ صحبت نہیں ملے گی، ہمارے بعد والوں کو وہ فہم نصیب نہیں ہوگا۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ پہلوں نے کیا سمجھے نہیں دیکھیں گے، ان کو نبی نے کیا سکھایا وہ نہیں دیکھیں گے، انہوں نے کیا سمجھا نہیں دیکھیں گے، میری سمجھ میں کیا آیا وہ دیکھیں گے۔ سلف کے فہم سے آزاد ہو کر وہ اپنی عقل سے مطلب لیں گے۔ جب اپنی عقل سے مطلب لیں گے، عقل کتنی؟ جتنے لوگ اتنی عقل ہے نا۔ کوئی ہر آدمی کے پاس اس کی اپنی عقل ہے کہ دوسرے کی ہے؟ اس کی اپنی عقل ہے، وہ اپنی عقل سے سوچ کے کچھ اور مطلب لے گا، یہ کچھ مطلب لے گا، وہ کچھ لے گا، وہ کچھ لے گا۔ جب اتنے سارے اختلافات رائے کے ہوں گے تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ صحیح کون؟ بولے گا میں صحیح، بولے گا میں صحیح، تو غلط، تو غلط۔ آپس میں کیا ہوں گے؟ جھگڑے، اور بات کے جھگڑے مار پیٹ اور قتل تک پہنچیں گے۔ اس طرح سے امت میں گروہ بندیاں، قتال اور جھگڑے ہوں گے۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے اپنے فہم پر اعتماد کیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ کس کو دیکھیں؟ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن نازل ہوا، ہم نے صرف قرآن کے الفاظ نہیں سیکھے، ہم نے کیا سیکھا؟ کس بارے میں وہ نازل ہوا، وہ علم کس کے پاس ہے؟ قرآن کی کون سی آیت کس معاملے میں نازل ہوئی، وہ علم کس کے پاس تھا؟ صحابہ کے پاس۔ اسی لیے ابن عباس کو جب بھیجا حضرت علی نے خوارج کے پاس، تو ابن عباس جا کے کیا بولے ان کو؟ کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس سے نمائندہ بن کے آیا ہوں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا۔ کہا کہ میں ان کی طرف سے آیا ہوں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، انہوں نے سمجھا قرآن کیا ہے، تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے۔ تو ان کے پاس وہ فہم نہیں تھا، وہ جو چاہے سمجھے، اور اس بنیاد پر انہوں نے حضرت علی کو بھی کافر قرار دے دیا۔ تو صحابہ کا فہم اگر نہیں ہوگا قتال ہوگا، صحابہ کا فہم نہیں ہوگا اختلاف ہوگا، بلکہ لوگ اپنے حاکم سے بھی قتال کریں گے، جبکہ سلف کا فہم منہج یہ نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیے، آج کے اتنے مسلمان نوجوان ہیں جن کا موقف کیا ہے؟ سعودی گورنمنٹ کے جتنے بھی حکام ہیں سب کافر۔ کیوں بابا؟ کیا ہوا؟ کیا بگاڑا تیرا اس نے؟ جائیداد کھایا تیری وہ؟ نہیں، بولے وہ شریعت نافذ نہیں کرتے۔ اچھا، جیسے یہ پوری شریعت نافذ کرتا ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ وہ شریعت نافذ نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ آدمی کہتا وہاں اتنے سارے علماء ہیں نا، وہ نہیں بولے تو کیسا بول رہا ہے؟ بولے وہ علماء بھی ان کے ساتھ کافر، نعوذ باللہ۔ کیونکہ وہ کیا ہیں؟ وہ اسکالرز آف ڈالرز ہیں۔ ہاں، انگلش آئی تو سب بات صحیح ہو جاتی کیا؟ انگلش میں بولے تو سب صحیح ہو جاتا۔ علماء کی شان میں گستاخی کرنے والا دنیا میں سخت دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابن عساکر نے سخت بات کہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، خاص کر کے وہ علماء جن کی ساری زندگی دین پر عمل کرنے اور لوگوں تک دین کا علم پہنچانے میں جائے، جو تقوی والے ہوں، پرہیزگار ہوں۔ تو کہا کہ یہ سارے علماء جتنے بھی وہ سب کیا ہیں؟ انہی کے حکم میں۔ کیوں؟ وہ سارے جتنے حکام ہیں وہ شریعت کو نافذ نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے خلاف ہم کو بغاوت کرنا چاہیے، ان کے خلاف بغاوت کرتے ہوتے تو کچھ نہیں ہے، خالی واٹس ایپ کی بغاوت رہتی ہے ان لوگوں کی۔ بہت سارے جہاد کی بات کرنے والے بیوی سے جہاد نہیں کر سکتے۔ ہاں، بیوی سے جہاد کر کے بتاؤ، شریعت نافذ کریں گے؟ بیوی اور بیٹی کو پورے پردے میں لا کے دکھاؤ، ہاں، باپ کو داڑھی والا بنا کے دکھاؤ، گھر سے ٹی وی کو نکال کے دکھاؤ، ٹی وی کو نکال سکتے نہیں۔
شریعت کا نفاذ وہ اپنی حکومت میں نہیں کر رہا ہے، تم اپنی حکومت میں کر رہے ہو، تو اگر جس بنیاد پر اس کو کافر قرار دے رہے ہو تم کون ہو؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کھوٹ کا راستہ اپناتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ دوسروں کے ساتھ جب ناپ کے لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنا پورا حق وصول کرتے ہیں. ناپ کے دوسروں کو دیتے ہیں تو اس وقت میں ڈنڈی مارتے ہیں. دوسروں کے لیے الگ ترازو، تمہارے لیے الگ ترازو، ہاں حاکم کے لیے الگ، اور تیری حکومت تیرے گھر میں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ میں جہاں امام کا ذکر ہے، حاکم اور امیر کا ذکر ہے، وہیں آدمی کا اور گھر کا بھی ذکر ہے. وہ اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تو تیری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر وہ اپنی رعایا کے تعلق سے شریعت کا نفاذ نہیں کر کے کافر ہوتا ہے تو اپنے گھر کی حکومت کے اندر شریعت کا نفاذ نہیں کر کے تو کیسے کافر نہیں ہوا؟ پیارے نہیں ہوا؟ تو بڑا ایمان والا. گھر والوں کے بارے میں جب کہا میں سمجھا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ امید کرو، دعا کرو مول صاحب آپ بھی، ہاں میں سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ آج نہیں تو کل آ جائیں گے. یہاں اور وہاں ان کے لیے سخت پیمانہ اور اپنے لیے نرمی، سوچنے کی چیز ہے. اگر سلف کا منہج چھوڑ دیں گے، آج بڑا طبقہ نوجوانوں کا آپ کو دکھائی دے گا جو تکفیر کے جرم کا مرتکب ہے. یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر. حکومتوں کے خلاف ہم کو بغاوت کرنی چاہیے، یہاں ایسا کرنا چاہیے، وہاں سازش کرنی چاہیے، خفیہ جماعتیں بنانا چاہیے، ہم کو ایسی تحریکیں کرنا چاہیے اور حکومت کے خلاف سازش کرنا چاہیے. یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستکون امراء، تمہارے کچھ امیر ہوں گے، فتعرفون وتنکرون، ان کی کچھ باتیں تم کو صحیح دکھائی دیں گی تو کچھ منکرات بھی ان میں ہوں گے. اچھے کام کریں گے، کچھ برے کام بھی ان کے ہوں گے، معروف بھی کریں گے، منکر بھی ہوگا، ان کی زندگی میں معروف اور منکر دونوں ہوگا. فمن عرف برئ، فمن عرف برئ ومن انکر سلم، جس نے اس برائی کو پہچان لیا وہ آدمی بری ہو گیا، برائی کو برائی جس نے سمجھا وہ بری ہو گیا. تک نہیں، جب تک وہ نماز قائم کریں، جب تک ما صلوا، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تب تک ان سے قتال نہیں کر سکتے، جب تک کہ وہ دین کے شعائر کو باقی رکھیں تب تک کہ تم نہیں کر سکتے. لیکن آج ایک طبقہ ہے جو یہ نہیں مانتا ہے. سلف کو آپ دیکھیے، سلف نے حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کی، حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کی. بعض لوگوں نے غلطی کی تو دوسروں نے ٹوکا ان کو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ٹوکا لوگوں کو، نہیں کر سکتے ایسا، حاکم کی بیعت نہیں توڑ سکتے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، میں تم سے بری ہوں. تو جو اکابر سلف ہمارے ہیں، صحابہ ہیں، انہوں نے ٹوکا ان لوگوں کو جنہوں نے حاکم کے خلاف بغاوت کی. یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. لیکن آج ایک مسلمانوں کا طبقہ، خاص طور سے نوجوان ہیں، خاص کر کے مسلم ملکوں میں مسلمان ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں سلف کا منہج چھوڑنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں برائی آئی، پکڑے گئے، جیل میں گئے، کوئی ضمانت کرنے والا بھی نہیں، سالوں سال پڑے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ علماء بھی یہ کریں. علماء بزدل ہیں، علماء حکومت کے خلاف بولتے نہیں، آواز اٹھاتے نہیں. تو علماء کیا ہیں؟ غلط ہیں. اور یہ بول کے نوجوانوں کو بعض تحریکیں توڑتی ہیں علماء سے. علماء نادان نہیں ہیں، علماء کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ حکومتوں کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے ہیں. صحابہ کا منہج یہی ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے آپ سے پوچھا اور آپ نے منع کیا ان کو، لہذا صحابہ نے نہیں کیا. آپ دیکھیے، تو یہ جو اصول ہے یہ سلف کا منہج چھوڑنے کی وجہ سے چیز پیدا ہوگی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، سلطان جس کی حکومت قائم ہو چکی ہو اس کے خلاف قتال کرنا، قتل والی جنگ کرنا، وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ اس کے خلاف بغاوت کرنا، یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ
جو ایسا کرے وہ بدعتی ہے، علی غیر سنہ، وہ سنت کے راستے پر نہیں ہے۔ جو آدمی حکام کے خلاف، مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کریں، ایسا آدمی سنت والے راستے پر نہیں، بدعتی ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کتنی آج سیاسی تحریکیں ہیں، مودودی صاحب کی پوری تحریک کا لب لباب، ان کی پوری تعلیمات کا یہی ہے۔ کیا بولے وہ؟ سیاسی انقلاب یہ پورا سب سے بڑا فریضہ ہے کے اعتبار سے، پورے دین میں سب سے مرکزی حیثیت اس کی ہے کہ غلط بادشاہ کو ہٹاؤ، اچھے بادشاہ کو لے کر آؤ۔ اتنا آسان ہے وہ۔ ہاں، ڈاکٹر کے یہاں آپ گئے، لائن میں ہیں، کسی کو آپ خالی بولو ذرا پیچھے کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ آگے بیٹھو، دیتا بیٹھنے وہ، اور آپ بادشاہ کو ہٹائیں گے اس کی کرسی سے، اور آپ کی جان و مال محفوظ رہیں، عزتیں محفوظ رہیں، ہو سکتا ہے ایسا؟ یعنی آپ ایک برائی کو مٹانے میں اس سے بڑی برائی پیدا کر رہے ہیں، جان و مال کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ تو آج ایک طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ مسلمانوں کو بغاوت کرنی چاہیے حاکم کے خلاف، اس کو ہٹا کے دوسرا صالح نظام لانا چاہیے۔ بولنے میں بہت اچھا لگتا ہو، بولنے میں بہت اچھا لگتا، اپنے گھر کا نظام ہٹا کے اچھا لا سکتا وہ بھی نہیں ہے، مشکل ہے۔ اپنی گلی کو صحیح کر سکتا؟ ہاں، پوری دنیا کو صحیح کرنا چاہتا ہے، اپنی گلی کو، اپنی بستی کو صحیح نہیں کر سکتا ہے۔ تو سلف کا منہج، سلف آپ دیکھیے کیا سکھا رہے امام احمد، یہ ایسا کرنے والا بدعتی ہے، سنت والے راستے پر نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جو تحریکیں، جتنی بھی سیاسی تحریکیں ہیں، ان کی دعوت صحیح نہیں ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کا معاملہ ہو، مولانا مودودی کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے حسن البنا ہو، سید قطب ہو، محمد قطب، یا اس طرح کے جتنے ہوں، نبہانی، یا جو بھی لوگ ہوں، اسرار احمد، جو بھی لوگ ہوں، ان کی باتیں سننے میں اچھی لگیں، لیکن یہ سلف کے منہج والی بات نہیں ہے، کہ سیاسی انقلاب لانے والی بات صحیح بات نہیں ہے، سلف کا منہج یہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو سلفی علماء یہ بولتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور صحابہ نے اس سے امت کو روکا ہے، اس سے روکا ہے امت کو۔ لہٰذا یہ بھی چیز یاد رکھنے کی ہے۔